نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دین پر جم جانے اور دین پر استقامت کے ساتھ میں رہنے والوں کے فضائل بیان کیے. چنانچہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے، اللہ کو رب مانا، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو، ان سب چیزوں کو ماننے کے ساتھ اس کے اوپر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو اور کسی خوف میں مبتلا نہ ہو اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. آج وہ جنت تم کو دی جائے. اور وہ کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے کہیں گے کہ ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دونوں جگہ پر ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، تمہارے ساتھ دوستی ہماری ہے، اور تمہیں جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تم کو خواہش ہوگی اور جس کا تم مطالبہ کرو گے. آخر میں کہتے ہیں نزلا من غفور الرحیم. یہ سب کچھ دراصل اللہ رب غفور کی جانب سے بطور مہمان نوازی کے ہوگا. یہ ہے آیات جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے.
ترجمے ہی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے اس کے اندر دین پر جم جانے والوں، دین کے اوپر استقامت کے ساتھ رہنے والوں کے فضائل بیان کیے۔ ایک ہے دین کو مان لینا، ایمان لے آنا، اور ایک ہے ایمان لانے کے بعد ایمان پر، دین پر جم جانا۔ ماشاءاللہ اللہ نے ہم سب کو دین دیا ہے، ایمان عطا کیا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، یا کچھ لوگوں کو جو دوسرے گھروں میں پیدا ہوئے ان کو توفیق دے کر ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ لیکن اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کے اوپر جم جائیں، استقامت ہم کو حاصل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ کبھی ادھر جھک گئے تو کبھی ادھر جھک گئے، کبھی ہم نے شیطان کی مان لی تو کبھی رب کی مان لی، اور کبھی ہم نے نماز پڑھ لی تو کبھی ہم نے چھوڑ دیا، کبھی اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گئے اور کبھی اللہ کو ایسے بھولے کہ تجارت کی منڈیوں میں اللہ یاد نہ آیا، بازاروں میں ہمیں یاد نہ آیا، گھریلو کاروبار میں ہمیں یاد نہ آیا، بیوی بچوں میں جا کر ہم اللہ کو بھول گئے۔ یہ عدم استقامت ہے، یعنی استقامت نہ ہونا۔ استقامت یہ ہے کہ آدمی مان لینے کے بعد اس کے اوپر ایسا جم جائے کہ ہمہ وقت اس کے اوپر قائم رہے، دن ہو کہ رات ہو، مالداری ہو کہ غریبی ہو، خوشحالی ہو یا تنگ دستی کا موقع ہو، حالات کسی بھی قسم کے پیش آ جائیں، ہر صورت کے اندر دین کے اوپر جمے رہنا ہے۔ دین پر جماؤ کا کیا مطلب؟ اللہ نے دین جو ہم کو عطا کیا ہے، اے دین ایک مستقل قانون ہے، مستقل کانسٹیٹیوشن ہے، مستقل دنیا میں جینے کا اور اپنی آخرت کو بنانے کا اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ اس کے اندر جو کچھ وارد ہوا ان تمام چیزوں کو لے کر زندگی کرنے کا نام ہے دین پر استقامت۔ بزرگوں نے کہا کہ ایک آدمی کہتا ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا رسول اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر، میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر، میں ایمان لایا تقدیر پر، میں ایمان لایا آخرت پر۔ آدمی ایمان قبول کر لیا، یہ کچھ بول ہیں، دل میں جمانے کے بعد اپنی زبان سے ان کو کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن یہ چند بول دینے کے بعد آدمی ایک ضابطے کے تحت آ جاتا ہے، ایک قانون کے تحت آ جاتا ہے، اسے اس قانون کے مطابق جینا پڑے گا۔ بزرگوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی قاضی صاحب کے سامنے بیٹھتا ہے اور وہ اس کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ جب وہ نکاح پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں فلاں کے جو ہے سامنے میں نے فلاں فلاں کی گواہی سے، فلاں کی وکالت سے، حاضرین کے روبرو فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا دیا ہے، کیا تم نے اس نکاح کو قبول کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا الحمدللہ۔ اب قبول کر کے آ گیا، بیوی گھر میں آ گئی، کھانے کا وقت آیا، کھانا نہیں دیتا۔ بیوی نے کہا پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، کھانے کا فکر کرو، کھانے کا انتظام کرو۔ اس نے کہا میں نے تو صرف یہی کہا تھا نا قبول کرتا ہوں، میں نے یہ کب کہا تھا کھانا بھی دوں گا؟ ساری دنیا کہے گی ارے بے وقوف، قبول کرتا ہوں میں سب آ گیا، کھانا بھی آ گیا، پانی بھی آ گیا، رہائش بھی آ گئی، مکان بھی آ گیا، اور ضروریات زندگی آ گئے، اس کے ساتھ جینے کا جتنا طریقہ ہے، جینے کے جتنے ضروریات ہیں وہ سب کے سب قبول کرتا ہوں کے تحت میں آ گئے۔ اب پوری زندگی قبول کرتا ہوں سے اس طرح قانون کی زد میں آ جاتی ہے کہ کھانے کے وقت کھانا دینا پڑے گا،
پینے کے وقت پینے کا پانی دینا پڑے گا، رہائش کا انتظام کرنا پڑے گا، مختلف اور ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو صرف قبول کیا تھا، یہ کہا تھا، میں نے کب کہا تھا کہ کھانا بھی دوں گا، پانی بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، وہ بھی دوں گا۔ بالکل اسی طریقے پر جب آدمی کہتا ہے اور اس کی زبان سے اقرار کرتا ہے آمنت باللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، اور کہتا ہے ربنا اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، اتنا کہنے کے بعد آدمی ایک ضابطے میں آ گیا، ایک قانون کے تحت میں آ گیا۔ اب اس کی پوری زندگی کے اندر اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہوئے زندگی کرنا ہے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، کاروبار میں، بیوی بچوں کے ساتھ میں، ماں باپ کے ساتھ میں، اور اسی طریقے پر خوشی کا موقع ہو تب بھی، غمی کا موقع ہو تو تب بھی، اور حالات اچھے ہو تو تب بھی، حالات خراب ہو جائیں تو اس وقت بھی، کسی بھی طرح کے کوئی حالات پیش آئے، لیکن انسان کو یہ مان لینے کے بعد، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لینے کے بعد، اللہ کی قہاری و جباری اور اللہ کی قدرت و طاقت کو مان لینے کے بعد، اسے اس کے اوپر جمع رہنا ہے اور ہر موقع پر اس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دین پر استقامت۔ اسی طریقے پر دین میں استقامت یہ ہے کہ اللہ دعوت دے اور بلائے نماز پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، تسبیح پڑھنے کے لیے، مختلف عبادات کے لیے لبیک کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اور اللہ اگر کہتے ہیں یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے، آنکھوں پر پابندی رکھو، زبان پر کنٹرول رکھو، دل کے اوپر کنٹرول رکھو، دماغ کے اوپر کنٹرول رکھو، آنکھوں سے غلط چیز نہ دیکھو، زبان سے غلط بول نہ بولو، کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنا کرو، دل کے اندر کوئی غلط وسوسے نہ جمایا کرو، اور اپنی پوری زندگی کو میرے قانون و ضابطے کے تحت میں لے آؤ، تو ہمیں وہاں مان کر اسی طرح زندگی کرنا، اس کا نام ہے استقامت۔ لوگوں نے دین پر استقامت آج چھوڑ دی ہے، اور کچھ باتوں میں استقامت تو دوسری باتوں کے اندر ان چیزوں کو چھوڑ کر زندگی کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں کہ ماشاءاللہ نماز کی بہت پابندی کرتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے آنکھوں کی حفاظت کا، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، زبان کی حفاظت کا تو زبان کی حفاظت نہیں کرتے، آنکھ سے غلط چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، زبان سے غلط چیزیں بولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، چغلیاں کھاتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی بکواس کرتے رہتے ہیں، گالم گلوچ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دل دکھانے کی کوششیں کرتے ہیں، زبان سے بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں، وہ زبان پہ جاری ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 5 وقتہ پکا نمازی بھی ہے، اور یہاں تک کہ بعض لوگ تہجد گزار بھی ہیں، لیکن زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت میں یہ سب داخل ہو جاتا ہے، زبان کو بھی ٹھیک رکھنا۔ استقامت کا اصل لفظی معنی ہے کسی بھی چیز کو ٹھیک کر دینا، اسی سے آتا ہے صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ یہ جو سیدھا لفظ ہے یہ ترجمہ ہے مستقیم کا۔ صراط کے معنی آتے ہیں راستہ، مستقیم کے معنی آتے ہیں سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں راستہ دکھا دیجئے۔ کیسا راستہ؟ مستقیم، سیدھا راستہ۔ اسی سے استقامت کا لفظ ہے، یا یوں کہیے کہ استقامت ہی سے مستقیم کا لفظ بنا ہوا ہے۔ استقامت کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کو ٹھیک کر کے کھڑا کر دینا۔ اب یہ ٹھیک کیا ہوگا؟ غلطی نہ ہو، کجی نہ ہو، ٹیڑھ نہ ہو۔ جب ٹیڑھ نہیں ہوگا، کجی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، عیب نہیں ہوگا، اس میں کھوٹ نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا، تب کہیں گے کہ اس کے اندر استقامت آ گئی ہے۔ اور استقامت کا تعلق جیسے کہ میں نے کہا ہماری زندگی کے تمام شعبوں سے ہے، نماز سے بھی ہے، روزے سے بھی ہے،
عبادات سے بھی ہے اور اس کے ساتھ معاشرت سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، ہمارے اخلاق سے بھی ہے، ہمارے ظاہر سے بھی ہے، ہمارے باطن سے بھی ہے۔ زبان بھی ٹھیک ہونی چاہیے، آنکھ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، کان بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور دل بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ کان کھول کر سنو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ ایسا عجیب و غریب لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے، جسم کے تمام اعضاء بھی ٹھیک رہتے ہیں، جسم کا پورا نظام بھی ٹھیک رہتا ہے۔ جب وہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے تو جسم کا پورا نظام بگڑ جاتا ہے۔ آنکھ کا نظام بگڑ جائے گا، کان کا نظام بگڑ جائے گا اور دماغ کا نظام بگڑ جائے گا، ہاتھ پیر کا نظام بگڑ جائے گا۔ وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، کان کھول کر سن لینا، وہ ہے دل۔ معلوم ہوا کہ دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، دل کو ٹھیک رکھنا ہے، دل میں بھی استقامت ہونا ہے۔ جب دل مستقیم ہو جائے گا، آنکھیں بھی ٹھیک ٹھیک کام کریں گی۔ دل مستقیم کب ہوگا؟ دل میں استقامت کب آئے گی؟ دل میں استقامت آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے اللہ کی معرفت سے، دل کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے اللہ سے محبت آ جانے پر، اللہ سے تعلق پیدا ہو جانے پر۔ جب اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا، آنکھیں غلط کیسا دیکھ سکتی ہیں، زبان غلط کیسے بول سکتی ہے، جھوٹ آدمی کیسا بول سکتا ہے؟ دل میں اللہ آ گیا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی، دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا۔ اب اس کا اللہ کا خوف اسے روکتا ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور غیبت کرنا بہت بدترین حرکت ہے، چغلی کھانا بڑا بدترین کام ہے۔ ارے تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو کیسے تو یہ کر سکتا ہے؟ اندر سے دل اس کی زبان کو روک لے گا۔ چل رہا تھا آدمی، چلتے چلتے کچھ ایسی چیزیں سامنے آ گئی جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ نامحرم عورتیں سامنے آ گئی، اللہ نے دیکھنے سے منع کر دیا ہے۔ اندر اگر خوف الہی ہے، آنکھوں کو وہ دل اندر سے روک لے گا، اس کے آنکھ نیچے اور پست ہونے لگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ تو بھائیو، ان سب چیزوں میں استقامت، دل میں استقامت، آنکھوں میں استقامت، ہاتھ پیر میں استقامت، کانوں میں استقامت اور ہمارے اعمال ظاہرہ میں استقامت، ہمارے اعمال باطنہ میں استقامت، ہماری شادی بیاہ میں استقامت، ہمارے موت کے اندر مسئلے جو پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر استقامت، غمی کے موقع پر استقامت، خوشی کے موقع پر استقامت، ہر جگہ پر دین پر جماؤ پیدا ہو جائے، یہ ہے دین پر استقامت کا مفہوم۔ لیکن آج عموماً جزوی طور پر استقامت ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں ہم میں جو دین سے بالکل دور ہیں، نہ دینی حلقوں میں آتے ہیں، دینی مجلسوں میں آتے ہیں، نہ مدرسوں میں آتے ہیں، نہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی کا بیان سنتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ماشاء اللہ پہنچا ہوا ہے۔ ایسے چند لوگ ہیں جو مستقیم ہیں دین کے اوپر، اہل اللہ ہیں، اہل صلاح ہیں، یہ لوگ دین کے اوپر جماؤ رکھتے ہیں، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ایک درمیانی طبقہ ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ جزوی طور پر استقامت اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلا کوئی شخص نماز میں استقامت رکھتا ہے لیکن آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ کوئی شخص ہے جو تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، ذکر اذکار بھی کر لیتا ہے، لیکن اپنے کاروبار کو ٹھیک نہیں کرتا، اپنے کاروبار میں استقامت نہیں ہے، نہ حلال کی فکر ہے، نہ حرام سے بچنے کا کوئی اہتمام ہے، جو کچھ مل رہا ہے لینے کے لیے تیار ہو جا رہا ہے۔ ایک ایسے لوگ ہیں۔
عام طور پر لوگوں کے اندر یہی کیفیت ہے کہ ان کے اندر استقامت جزوی طور پر ہے، تھوڑی بہت استقامت ہے، کلی طور پر استقامت نہیں پائی جاتی۔ آج اسی طور پر ہمارے درمیان میں لوگ پائے جاتے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، کچھ وہ کر رہے ہیں تو کچھ اور لوگ کچھ اور کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کبھی نہیں پڑھتے لیکن زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں۔ کچھ مالدار لوگوں کو دیکھا گیا ہے نماز کا بالکل اہتمام نہیں، لیکن ماشاءاللہ ہر سال اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ اس میں تو استقامت ہے ان کے پاس، لیکن نماز کی استقامت نہیں ہے، تلاوت کی استقامت نہیں ہے، اور گناہوں سے بچنے کی استقامت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ حج پر حج کرتے جا رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، گھر میں ہیں، نماز کا کوئی اہتمام نہیں، لیکن ہر سال حج کو جائیں گے، ہر سال عمرے کو جائیں گے، بلکہ سال میں کئی عمرے بھی کر دیں گے، لیکن اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ اس طرح ہم لوگوں میں کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کو لے لیا تو کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کو لے لیا، اور جنہوں نے جس چیز کو لے لیا انہوں نے اسی پر کفایت کر لی اور یہ سمجھ لیا یہی سارا دین ہے۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لطیفہ ہے، ایک واقعہ پیش آیا تھا جو لطیفہ بن گیا۔ ایک علاقے میں ہاتھی نہیں تھا، جیسے عرب کے علاقوں میں ہاتھی نہیں ہوا کرتا، تو کسی علاقے میں لوگوں نے کبھی ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، وہاں پر کچھ لوگ ہاتھی لے کے آئے گھمانے کے لیے، تو وہاں کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ کیا جانور ہے عجیب و غریب ڈیل ڈول کا، سونڈ ایسی ہے، پیر ایسے ہیں، پیٹ ایسا ہے، پیٹ ایسی ہے، عجیب و غریب حیات والا یہ جانور کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو سب کے سب لوگ جوک در جوک بھاگ کے جانے لگے۔ اس علاقے میں چند اندھے بھی رہتے تھے، 5-10 اندھے بھی رہتے تھے۔ جب لوگ بھاگ کے جانے لگے تو اندھوں نے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاتھی آیا ہے، ہاتھی، اور ہاتھی کو لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم کیسے دیکھو گے، اندھے، آنکھ تو ہے نہیں، پھر بھی شوق ہے دیکھنے کا۔ خیر لوگ ان کو اپنے ساتھ میں لے گئے، لوگ جا کے دیکھنے لگے، عجیب و غریب جانور کھڑا ہوا ہے، تماشے اپنے دکھا رہا ہے، سونڈ گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اندھے بھی گئے، اندھے کہنے لگے ہم کو تو نظر نہیں آتا، کیسے کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہاتھ لگا کے دیکھ لیں گے کیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ سامنے گئے اور ایک نے اس کی دم کے اوپر ہاتھ ڈال کے دیکھا اور سمجھا ہاتھی جو ہے ایسا ہوتا ہے، یعنی دم کی طرح ہوتا ہے۔ کسی کا ہاتھ پڑ گیا تھا اس کے پیٹ پر تو اس نے سمجھا ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کے پیر پر، کسی نے ہاتھ لگایا اس کی سونڈ پہ۔ اس طرح کسی نے کسی چیز کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیا۔ اس کے بعد واپس آئے اور اندھے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہانی ہاتھی کی۔ ایک کہنے لگا میں نے ہاتھی کو اچھی طرح ہاتھ لگا کے دیکھا، وہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے رسی ہوتی ہے، وہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے رسی ہوتی ہے۔ وہ دم کو چھو کے دیکھا تھا، اسے دم جو نظر آئی تو سمجھا ہاتھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگا ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ رسی ہوا کرتی ہے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں تم نے غلط دیکھا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں کو لگا کر اچھی طرح دیکھا، میں نے دیکھا کہ ہاتھی جو ہے وہ دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ اس نے ایسا اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ لگا کے دیکھ لیا تھا، اسے وہ دیوار کی طرح نظر آیا۔ ایک نے کہا نہیں تم نے بھی غلط دیکھا ہے، میں نے اچھی طرح دیکھا تھا ہاتھ لگا کر، ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ستون ہوا کرتا ہے، ستون کی طرح میں نے دیکھا۔ یہ وہ آدمی تھا جو اس کے پیر کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیا تھا۔ اس طرح کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا۔ اسی طرح بھائیوں آج ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی چیز کو دین سمجھا تو دوسروں نے کسی اور چیز کو دین سمجھا۔ دین نام ہے پوری چیزوں کے مجموعے کا، ہاتھی نام ہے ہاتھ کا بھی، پیر کا بھی، سونڈ کا بھی، دم کا بھی، پیٹ کا بھی، پیٹھ کا بھی، سب ملا کے تو ہاتھی بنا۔ اب یہ ہاتھ کو دیکھ کر کہہ رہا ہے
ایسا ہوتا ہے، وہ پیر کو دیکھ کے کہتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، وہ دم کو چھین کے کہتا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے. تو جیسے انہوں نے غلطی کی ہے، آج یہ غلطی ہم لوگوں سے بھی ہو رہی ہے کہ دین کی کچھ باتوں کو لے کر ہم سمجھتے ہیں ہم مکمل دین پہ چل رہے ہیں، حالانکہ ہم مکمل دین پہ نہیں چل رہے ہیں، بلکہ کچھ چیزوں کو ہم نے دین کے لے لیا ہے اور اسی پر ہم نے اکتفا کر لیا. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم جو ہے سمجھائیں اور بتائیں اور سکھائیں کہ دین کس چیز کا نام ہے. دین کے اندر عقائد بھی ہے، دین کے اندر عبادات بھی ہے، دین کے اندر معاشرت بھی ہے، دین کے اندر معاملات بھی ہے، دین کے اندر اخلاقیات بھی ہے، دین کے اندر سیاسی مسائل بھی ہے. یہ پوری چیزیں مل کر دین بنتا ہے. آج ہم نے دین کے حصے بانٹے کر دیے. جیسے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بعض لوگوں کا شکوہ کیا ہے اور فرمایا جعلوا القرآن عضین، انہوں نے قرآن کریم کے حصے بنا دیے. ایک حصہ یہ لیتا ہے، ایک حصہ یہ لیتا ہے، ایک حصہ وہ لیتا ہے، حالانکہ قرآن تو پورے کا پورے مجموعے کا نام تھا. ان لوگوں نے قرآن کے حصے بانٹے کر دیے. آج ہم لوگوں نے بھی اسی طریقے پر دین کے حصے بانٹے کر دیے، اس لیے ہمارے اندر استقامت نہیں پیدا ہو رہی. تو دین پر استقامت ان تمام چیزوں کو مان کر اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کا نام ہے، اور جب استقامت پیدا ہوگی تو اس کی برکات نظر آئے گی. وہ برکات قرآن کریم کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. علماء لکھتے ہیں کہ یہ فرشتے جو اترتے ہیں نیک لوگوں پر، دین پر استقامت والے لوگوں پر، یہ موت کے وقت آتے ہیں. جب موت کا وقت ہوتا ہے نیک لوگوں کا اور استقامت والے لوگوں کا، حالات کیسے بھی ہو جائے، ہوائیں کیسی بھی چلتی رہے، مسائل کیسے بھی پیش آ جائیں، لیکن وہ دین سے رتی برابر ہٹنا گوارا نہیں کرتے، وہ دین کے اوپر جمے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے موت کے وقت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو. اللہ تحزنوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ غم نہ کرو. غم میں خوف میں فرق ہے. غم اس کو کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں کوئی بات ہو گئی نہیں ہونے کی، آج وہ غم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں غم. خوف کا تعلق آگے کی زندگی سے ہوتا ہے. حزن یعنی غم کا تعلق زمانے ماضیہ سے ہے، گزشتہ دور سے ہے، اور خوف کا تعلق آگے کی زندگی سے ہے، فیوچر والی زندگی سے ہے. جیسے مثال دیتا ہوں، ایک آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، اس کے گھر میں چوری ہو گئی. چوری ہو گئی، اس کے اوپر اب غم ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں غم. جو ماضی میں پیش آ گیا واقعہ، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی کی بات پیش آ گئی، تو اس پر جو غم ہوتا ہے وہ زمانے ماضی کی بات ہوتی ہے. خوف کا تعلق اگلی زندگی سے ہے اور مستقبل سے ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ آئندہ کے لیے کوئی خوف نہیں کرے گا. خوف کا تعلق آگے کی زندگی سے. جیسے ایک آدمی مالدار ہے، اس کو ایک خوف ہوتا ہے کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں میرے گھر میں ڈاکہ نہ پڑ جائے، کوئی قانون ایسا لاگو نہ ہو جائے جس سے کہ میرا مال حکومت ضبط کر لے. اس کو کہتے ہیں خوف. خوف کا تعلق آگے کی زندگی سے اور حزن کا تعلق پیچھے کی زندگی سے ہوتا ہے. اللہ کے فرشتے نیک لوگوں پر نازل ہو کر یوں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آگے کی زندگی کے لیے تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں اور پچھلی زندگی کے لیے تمہارے اوپر کوئی غم بھی نہیں. یہ ایسے بندے غم اس لیے نہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھلی زندگی گزاری،
اللہ کو مان کر زندگی گزاری، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاری، اب ان کے لیے کوئی غم کی شکل نہیں اور آئندہ کوئی خوف نہیں اور ڈر نہیں، تم اطمینان کے ساتھ میں رہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی، آج تم کو جنت دی جائے اور کہیں گے نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی جب تک تمہاری روح ہے ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، غم کی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے اہل اللہ وہ ہیں کہ ان کو فرشتے نظر آتے ہیں اور فرشتے نظر آنے کے بعد وہ دوسروں کو بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں نے یہ باتیں کہی، ہم نے ان کی یہ بات سنی، انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا۔ بہت سے اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے فرشتوں کو اترتا دیکھا، ان کی گفتگو کو سنی، اور سبھی دیکھتے ہیں جو اہل اللہ ہوتے ہیں، کچھ بولتے ہیں کچھ نہیں بولتے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ میں رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت کے اندر تم کو وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے اور وہ بھی ملے گا جو تم مانگو گے۔ ایک ہوتا ہے دل میں خواہش کا ہونا اور ایک ہے مانگنا، مانگیں گے جو وہ بھی ملے گا، دل میں خیال اور خواہش پیدا ہوئی، کسی چیز کی آرزو و تمنا پیدا ہوئی، اللہ وہ چیز بھی وہاں پر عطا فرما دے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی جنتی آدمی دل کے اندر کسی چیز کی خواہش کرے گا، وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی، اسے جانا نہیں پڑے گا، کہیں سے لانا نہیں پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی نہیں پڑے گی، وہ جنت کی نعمت اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، اور جو مانگے گا وہ اللہ فوراً اس کے لیے انتظام کر دیں گے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ ایک عجیب و غریب جملہ اللہ نے یہاں پر فرمایا، نزلا من غفور الرحیم، جنتیوں کو جنت میں سب کچھ ملے گا، جو ان کی خواہش وہ پوری کی جائے گی، جو وہ مانگیں گے وہ ان کو دیا جائے گا، فرشتے ان کے ساتھ میں رہیں گے، ان سے دوستی کرتے رہیں گے، یہ سب کچھ جو ان کو ملے گا۔ کہتے ہیں نزولن، نزول کے معنی ہے مہمانی کے طور پر، جیسے کوئی مہمان آتا ہے، آپ کے گھر میں مہمان آیا، آپ اس مہمان کی خاطرداری کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب غفور کی جانب سے ان جنتیوں کی میزبانی کی جائے گی۔ ایک ہے دنیا کا آدمی ہماری میزبانی کرے اور یہ ہے کہ اللہ میزبانی کرے، اللہ اپنی رحمت سے ہماری میزبانی کرے، بھائی یہ کھاؤ، یہ لو، یہ پھل پھلاریاں لو، یہ نعمتیں لو۔ آپ سوچو کیا مزہ آئے گا جب اللہ مہمانی کریں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، اور اس میں ایک لفظ اللہ نے کہا نزلا من غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ مہمانی ہوگی، وہ اللہ جو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ غفور کا لفظ اس لیے لائے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا قابل تھا، میں بڑا پہنچا ہوا تھا، اللہ نے اس لیے میری میزبانی کی ہے، میں بہت جو ہے پہنچا ہوا انسان ہوں، کوئی یہ نہ کہے، کوئی یہ نہ سوچے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں اللہ جو تمہاری میزبانی کر رہا ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے کر رہا ہے، غفور ہے وہ، غفور ہونے کی وجہ سے تمہاری چھوٹی موٹی باتیں وہ کیئر نہیں کرتا، وہ یوں ہی جانے دیتا ہے، اور اس لیے تمہاری مہمانی کر رہا ہے، تمہارے ساتھ میں سب کچھ سلوک کیا جا رہا ہے، ورنہ اگر تمہاری کسی بات پہ پکڑنے آئے تو کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ من حوسبا عذبا، فرمایا من حوسبا عذبا، جس آدمی کا بھی اللہ حساب لے وہ بچ نہیں سکتا، وہ ضرور بالضرور عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، من حوسبا عذبا، جس سے بھی اللہ نے سوال کر لیا، جس سے بھی اللہ نے حساب لے لیا، وہ آدمی بچنے والا ہے نہیں۔ اللہ کے سامنے جا کے کوئی جواب دے سکتا ہے، دنیا میں ہم اللہ دنیا والوں کو جواب نہیں دے سکتے،
دنیا کے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو جائے، زبان لڑکھڑا جائے گی، دماغ آؤٹ ہو جائے گا، پیر لڑکھڑانے لگیں گے، زبان ٹھیک طور پر نہ چل سکے گی۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کون جواب دے سکتا ہے؟ وہاں تو کوئی جواب دے کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس سے بھی اللہ محاسبہ کر لے، جس سے بھی اللہ حساب لے لے، وہ ضرور ضرور عذاب کے اندر گرفتار کیا جائے گا۔ یہ حدیث میں آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر سوال کیا اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا من حوسب عذب، جس سے بھی اللہ حساب لے وہ ضرور بالضرور عذاب میں گرفتار ہوگا، جہنم رسید ہوگا۔ جبکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کا حساب جو اللہ لیں گے وہ حساباً یسیرا، آسان حساب لیں گے۔ تو بعض لوگوں کا حساب تو اللہ آسانی سے لے لیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ جن کا حساب آسانی سے لے لیا جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، بڑی آسانی سے اس کا مرحلہ پار ہو جائے گا اور وہ اللہ کی جناب میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور آپ یہاں پر یہ فرما رہے من حوسب عذب، جس سے بھی اللہ حساب لیں گے وہ ضرور بالضرور عذاب میں گرفتار ہوگا۔ دونوں باتوں میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کا حساب یسیر، آسان حساب ہوگا، اور آپ کہتے ہیں جس سے بھی حساب ہوگا اس کو گرفتار عذاب کیا جائے گا۔ دونوں میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم حساب یسیر لیں گے، وہاں حساب یسیر کا مطلب ہے پوچھ تاچھ کچھ نہ ہوگی، صرف سامنے سے گزار دیا جائے گا۔ فرمایا انما ذالک العرض، یا عائشہ انما ذالک العرض، وہ جو قرآن میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کے سامنے گزار دیا جائے گا، پیشی ہو جائے گی، اللہ پوچھیں گے نہیں، کہیں گے چلو 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 چلو، وہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے پوچھ لیا اچھا بھائی بتاؤ، بس سمجھو کہ ہم وہاں پکڑے گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت ہی گمبھیر بات ہے۔ اللہ کسی سے بھی اگر سوال کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ضرور بالضرور عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ اگر اللہ پوچھے بغیر صرف سامنے سے گزار کر چھوڑ دے، چلتے رہو چلتے رہو، وہ تو آگے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اگر پوچھ پاچھ شروع ہو گئی تو کوئی بچنے والا نہیں۔ ارے بھائیوں، بڑے بڑے اکابرین گھبراتے تھے، بڑے بڑے پہنچے ہوئے حضرات پریشان ہوتے تھے، اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، کیا ہوگا ہمارا؟ ترمذی جو ہے مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے جب انتقال کا وقت آیا ہے وہ رونے لگے، پریشان ہونے لگے، بے قرار ہونے لگے، زور زور سے ان کی آہیں نکل گئی۔ لوگوں نے پوچھا آپ تو صحابی رسول ہیں، بڑے اونچے مقام کے ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں ایسے ایسے پاکیزہ اور بڑے بڑے جملے استعمال فرمائے تھے، پھر بھی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں اللہ کے نبی سے یہ بھی سن چکا ہوں، میرے کانوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بات سنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی جو ہے ایک مٹھی کے اندر ان لوگوں کی روحیں ہیں جن کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا، اور دوسری مٹھی کے اندر ان لوگوں کی روحیں ہیں جن کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ مجھے کیا خبر ہے کہ میں اللہ کی کون سی مٹھی میں ہوں؟ مجھے کیا خبر ہے کہ میں اللہ کی کون سی مٹھی میں ہوں؟ اس مٹھی میں کہ اس مٹھی میں، جنت والے لوگوں کی مٹھی میں یا جہنم والے لوگوں کی مٹھی میں؟ اگر نہ روؤں تو کیا روؤں، یہ کہہ کر اور زیادہ رونا شروع کر ڈالا۔ تو بھائیوں، وہ بڑا موقع ہے گھبراہٹ کا، پریشانی کا۔ یہاں دیکھو اللہ نے اسی لیے فرمایا نزلا من غفور الرحیم۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم پار ہو کے آ گئے تو بہت منزہ ہیں، بڑے مبرہ ہیں، بہت پہنچے ہوئے، نہیں۔ اللہ نے درگزر کیا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے،
تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، اس لیے تم کو جنت میں پہنچا دیا ہے، اس لیے تم جنت میں پہنچ کر بھی کسی جو ہے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا۔ اور دوسرا لفظ اللہ نے کہا من غفور الرحیم، اللہ یہ میزبانی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ بڑا رحیم ہے، اگر اس کی رحمت تقاضا نہ کرتی تو پھر اللہ سب کو جہنم میں بھی بھیج سکتا تھا، کون پوچھنے والا ہے اللہ کو؟ اگر اللہ سارے نیک کار لوگوں کو، سارے کے سارے ولیوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں کیا اللہ آپ نے، اللہ تو